بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم الحرام کو تاریخ کا سب سے دردناک واقعہ پیش آیا کہ جب نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو انتہائی مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا۔ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے کہ اتنی مظلومانہ شہادت شاید کہ تاریخ میں کسی کی ہوئی ہو، لیکن یہاں چند غلط فہمیوں کا ہم شکار ہو جاتے ہیں کہ آیا محرم الحرام کی جو فضیلت ہے کیا وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے؟ تو یاد رکھیں کہ یہ جو اسلامی مہینوں کی ترتیب ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، اس طرح 12 مہینوں کی، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ترتیب ہے، اور اس کی جو فضیلت اور حرمت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ 12 مہینے یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور آگے جو اشہر حرم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انہی میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو یہ فضیلت ہے وہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ فضیلت پہلے سے حاصل تھی، اور پچھلی امتوں میں بھی اس مہینے کو بڑی فضیلت حاصل تھی، اور جب تک مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک مسلمان محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور وہ روزہ رکھنا فرض تھا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس مہینے کی فضیلت یہ پچھلی امتوں سے چلی ہوئی آ رہی ہے۔ تو واقعہ کربلا تو سن 61 ہجری میں پیش آیا، تو یہ فضیلت واقعہ کربلا سے پہلے کی ہے، اس کے بعد کی نہیں ہے۔ تو یہ ایک عمومی غلط فہمی کا ہم شکار ہیں، اور عوام اس میں مبتلا بھی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی جو فضیلت ہے وہ شہادت حسین ہے۔ یقیناً شہادت حسین ایک انتہائی دردناک واقعہ ہے، لیکن یہ فضیلت اس واقعے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ فضیلت پہلے ہی سے حاصل تھی۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ اتنے فضیلت والے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہونا یہ باعث فضیلت ان کے لیے ہے کہ ان کی شہادت اس ماہ محرم میں ہوئی ہے۔ تو ایک بات یہ سمجھ لیں۔ دوسری بات کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر جو ہر سال 10 محرم الحرام کو ماتم کیا جاتا ہے، نوحہ کیا جاتا ہے، جلسہ جلوس کیے جاتے ہیں، کیا اس کی شریعت میں کوئی مثال یا نظیر ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہو یا صحابہ نے کیا ہو، یہ خود اہل بیت سے ایسی کوئی دلیل ہمیں ملتی ہو؟ تو یاد رکھیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی واقعات پیش آئے، اور ان واقعات کے سال گزرنے کے بعد وہ دن جب دوبارہ آیا تو حضور نے نہ ہی ماتم کیا نہ ہی سوگ منایا۔ جیسا کہ سن 3 ہجری میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، وہ بھی ایک بہت ہی مظلومانہ شہادت، اور جس طرح ان کی شہادت کے بعد ان کی بے حرمتی کی گئی کہ اعضاء کاٹے گئے اور کلیجہ چبایا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ دن حضور کی زندگی میں کوئی 6 سے 7 یا 8 دفعہ آیا، لیکن حضور نے اس پر کوئی ماتم نہیں کیا، کیونکہ ماتم کا اور نوحے کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔
تو ایک تو یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ حضور سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ دوسری، یہ نوحہ کرنا، حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو ان کی 4 بیویاں تھیں اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کہ جب ان کی شہادت کی اطلاع ان کے گھر میں پہنچی تو رونے کی آواز آئی، تو حضور نے باقاعدہ پیغام بھیجا کہ ان خواتین کو چپ کرائیں۔ جب پیغام بھیجنے کے بعد جب دوبارہ آواز آئی تو حضور نے فرمایا کہ ان کو چپ کرائیں، خاموش نہ ہو تو ان کے منہ میں خاک ڈال دیں، یعنی منع فرمایا۔ جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نوحے کرنا، رونے پیٹنے کی وجہ سے میت پر عذاب آتا ہے، تو ماتم کی بھی گنجائش اسلام میں نہیں ہے اور نوحے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ اہل بیت سے کیا ایسی چیزیں منقول ہیں، یہ ثابت ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، انہوں نے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کوئی نوحہ کوئی ماتم نہیں کیا۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، انہوں نے بھی ان کی موت پر کوئی نوحہ یا ماتم نہیں کیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کئی صحابہ زندہ رہے، انہوں نے بھی نوحہ نہیں کیا۔ تو نہ یہ چیز عمل رسول سے ثابت ہے، نہ ہی اہل بیت سے یہ چیز ثابت ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب کوئی چیز ثابت نہ ہو اس کو کرنا یقیناً یہ گناہ کا باعث ہے۔ پھر رہی بات کہ آیا یہ کرنے سے کیا فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ بھئی یوں کریں گے کیا اس سے فضیلت ہوگی یا ان کا درجہ گھٹے گا؟ اگر فضیلت ثابت ہوتی تو اور بھی بہت سارے بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت امیر حمزہ حضور کی حیات مبارکہ میں شہید ہوئے، اسی طرح حضرت جعفر بن طیار ہیں، اسی طرح بہت سارے صحابہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی رحلت فرمانے کے بعد شہید ہوئے، لیکن صحابہ تو حیات تھے، اس میں اہل بیت بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے، انہوں نے تو کوئی ماتم نہیں کیا۔ تو اس چیز کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ باقی جہاں تک فضیلت کی بات ہے تو 10 محرم الحرام کے روزے کی بڑی فضیلت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا اس کے اللہ تعالیٰ 1 سال کے پچھلے گناہ معاف فرمائیں گے۔ تو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا یہ مسنون ہے۔ اب اس میں بھی ایک نکتہ ہے کہ یہود و نصارہ بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو جب حضور کو پتہ چلا تو حضور نے کہا کہ اگلے سال ہم اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملائیں گے، 9ویں کا 11ویں کا، لیکن اگلے سال آنے سے پہلے حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو نیک کاموں میں بھی حضور نے یہود و نصارہ کی مشابہت سے منع فرمایا ہے۔ تو 9 کے ساتھ 10 کے ساتھ 9 کا روزہ یا 11ویں کا روزہ ملانا یہ افضل ہے۔ البتہ اگر کوئی صرف عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو یہ بھی کافی ہے۔ اور ایک اور چیز احادیث میں سے ثابت ہے کہ جو 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر رزق کی فراوانی کرے گا، وسعت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل مجرب ہے، اس پر تجربہ کیا گیا ہے۔ تو جو چیزیں حضور سے ثابت ہیں ان کو کرنا چاہیے، جو حضور سے ثابت نہیں ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔